السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم سورۃ المؤمنون کی تقریباً 28 آیات کریں گے اور آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 50 تک جائیں گے، اور اس میں تقریباً آیات ہماری ریپیٹڈ ہیں، یہی باتیں، یہی آیات، یہی اسماء، یہی الفاظ، افعال پچھلی بہت ساری صورتوں میں آ چکے ہیں، اس لیے ان کو ہم ایسے پڑھتے چلیں گے انشاءاللہ، اور ہلکا سا اعراب بھی اس کا دیکھتے چلیں گے، ترجمہ اور تھوڑی سی ہلکی سی تشریح، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہمارا ایک پورا یہاں سے 50 آیات تک ایک پورا موضوع ہے جس میں مختلف انبیاء کے قوموں کا ایک مختصر سا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آیات مختلف ہو جائیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سورۃ المؤمنون کی آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ۔ جی تو لام جواب قسم ہے، قد فعل ماضی کے ساتھ آگے تاکید کا ایک مفہوم پیدا کرتا ہے، جس کو ایک تو ماضی قریب اور تاکید۔ ارسلنا فعل ماضی، را سین لام مادہ باب افعال، نحنو اس کا فاعل، ہم نے بھیجا، کسی کو بھیجنا، رسول بنا کر، پیغام دے کر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، یہ مفعول ہو گیا حالت نصب میں، نوح علیہ السلام کو متعلق آ رہا ہے، کہاں بھیجا؟ اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ اب علماء یہاں سے ایک ہلکی سی بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب نوح علیہ السلام کا جو ارسال تھا وہ صرف ان کی ایک قوم کی طرف تھا، پوری دنیا کی طرف نہیں تھا۔ ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب یہ پورے کا پورا جو ہے وہ مقولہ ہے قالا کا۔ قالا فعل ماضی، ہوا فاعل جو نوح علیہ السلام ہے، اور قاف واو لام مادہ باب نون، قالا یقول کہنا، یا حرف ندا، قومی مرکب اضافی ہے، یا محذوف ہے، اور قوم مضاف یہاں پہ منصوب ہے یا کی وجہ سے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم، امر ہے، عبد اللہ، انتم فاعل، عین با دال مادہ باب نون، عبدو تم سب عبادت کرو، لفظ الجلالہ حالت نصب میں مفعول، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما یہاں پر نفی کا ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اصل میں یہ الہ یہاں پر حالت رفع میں ہے، اسم ما ہونے کی وجہ سے، اسم ما ہونے کی وجہ سے، اور من ہے یہاں پر زائدہ۔ ما من الہ، ما لکم من الہ، یعنی تم سب کے لیے یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے یعنی تمہارے لیے اس کے علاوہ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، من الہ یعنی اب یہ من نے مزید نکرہ کر دیا، غیرہ یہ صفت ہے الہ کی، اس کے علاوہ۔ اب یہ غیرہ جو مرفوع آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر الہ اصل میں حالت رفع میں ہے، لیکن من آیا ہے زائدہ۔ ما لکم من الہ غیرہ، تم سب کے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ استفہامیہ کوسچن، لا نفی، تتقون انتم فاعل، واو قاف یا مادہ باب افتعال، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ افلا تتقون۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قال فعل ماضی، ہوا فاعل، اب جواب کے نوٹ ہوا فاعل، الملأ فاعل ہے۔ یہ ملأ کا مطلب ہوتا ہے قوم کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں، جیسے آپ آج کی حکومت میں لینے تو وزراء ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، تو بڑے ہوتے ہیں ان کے، یعنی جو لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ فَقَالَ الْمَلَأُ، تو ان کی قوم کے جو بڑے سرداران تھے انہوں نے کیا کہا؟ فقال الملأ، تو یہ فاعل ہو گیا اور یہ موصوف بھی ہے، کیونکہ آگے صلہ موصول یہ صفت بن کر آ رہا ہے، اس میں موصول اور یہ صلہ ہے، کفر یکفر باب نون سے کفر کرنا، ہم اس کا فاعل۔ فقال الملأ الذین کفروا، وہ لوگ یعنی
ان سرداروں نے کہا جو کافر تھے، من قومہ ان کی قوم میں سے. اب یہ بیسیکلی اس کا جو یہ متعلق ہے فقالا کے، ایکچولی یہ صفت نمبر 2 ہے ملأ کی، یہ صفت نمبر 2 ہے ملأ کی. سو فقال الملأ سرداروں نے کہا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اور وہ سردار جو ان کی قوم میں سے تھے. تو یہ کلیئر کر دیا گیا کیونکہ قومیں مختلف تھیں، اور یہ بات یاد رہے کہ بس اوقات ایک نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی بھی موجود رہے ہیں. تو بہرحال فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب مقولہ آ رہا ہے کالا کہ ان سرداروں نے کیا کہا، وہ یہ بات تھی. یہ مقولہ ہے، یہ یہاں تک یہ سارا مقولہ ہے، یہ سارا مقولہ ہے. انہوں نے جو بات کی تھی وہ کیا تھی؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، ما نفی الا تاکید کے لیے، ھذا مبتدا اور بشر خبر. اب ایکچولی میں ما نفی کی جو خبر ہوتی ہے وہ نصب ہوتی ہے، لیکن یہ الا آنے سے ما نفی کا اثر جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، اور یہ ایک نفی کا ایک ڈیفرنٹ ایک بڑا تاکیدی اسلوب ہے. ما ھذا الا بشر، نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ ایک آدمی. دیکھیں اگر جملہ یوں ہو کہ ما ھذا بشر، یہ آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک اس کے آدمی ہونے کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے. یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے آدمی ہونے پر ایک سٹریس ڈالی جا رہی ہے، ایک تاکید لایا جا رہا ہے، اس بات کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ یہ آدمی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک نفی کا اسلوب اس میں استعمال کیا جاتا ہے. ما ھذا نہیں ہے یہ الا سوائے اس کے کہ بشر ایک آدمی. اب اس کی صفت آ رہی ہے، کیسے آدمی؟ مثلکم جو تمہاری طرح ہیں، مثلکم مرکب اضافی جو تمہاری طرح ہیں، صفت بن کر آ گیا. سو بشر موصوف بھی ہے. دوسری صفت آ رہی ہے، اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ دوسری صفت آ گئی ہے کہ ارادہ یرید چاہنا، باب افعال سے راو وا دال مادہ. اچھا، یریدو کا مفعول ان مصدریہ بھی آیا کرتا ہے، ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بات تفصیلی ہو تو وہ ان مصدریہ سے آتا ہے. سو ان حرف مصدریہ، یعنی اگر میں کہوں اریدو کا، میں تمہیں چاہتا ہوں، یعنی چاہتا مین I need you, I demand you. اریدو کا میں تمہیں چاہتا ہوں. اب اگلی بات ہوگی کہ میں تمہیں کیوں چاہتا ہوں، تو وہ آن سے آئے گی اریدو کا ان تساعدنی، میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو. یعنی اب اریدو کا کہ 2 مفعول ہو گئے، ایک کاف اور ایک ان تساعدنی، کہ تم میری مدد کرو. اریدو کا ان تساعدنی. سو ڈائریکٹ بھی مفعول آتا ہے، لیکن پھر وہ تفصیلی مفعول آتا ہے جس میں تفصیل ہوتی ہے. تو ان مصدریہ پورے جملے کو ایک مصدری میننگ میں لے لیتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری مدد چاہتا ہوں. اصل میں تو یہ بات ہے، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں. یہاں پر کیا ہے؟ یریدو ہوا فاعل، وہ جا رہا ہے نوح علیہ السلام کی طرف کہ وہ چاہتے ہیں ان یتفضل علیکم. تفضل یتفضل باب تفاعل سے، فا دال لام مادہ، تفضل یتفضل برتری چاہنا، فضیلت حاصل کرنا، یعنی خود فضیلت حاصل، اس میں یعنی خود اس چیز کا متصف ہو جانا. سو یتفضل منصوب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، ہوا اس کا فاعل وہ نوح علیہ السلام کی طرف، علیکم متعلق، یعنی وہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ ان کو یہ کنفرم تھا کہ نبی جب موجود ہوں گے ہماری قوم میں تو پھر ان سے افضل تو کوئی نہیں ہو سکتا، پھر وہی افضل ہوں گے، اس کا ان کو کنفرم تھا. سو یرید ان یتفضل علیکم. پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. اچھا، اب اس مقولہ کے مختلف حصے ہیں. پہلا حصہ یہاں تک ختم ہوا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ ایک جملہ تھا. اب یہ دوسرا جملہ ان کا شروع ہو رہا ہے، یہ دوسری بات ہے ان کی. سو لو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، لو یہ اب اگر شرط کے طور پر آ گیا، شاء یشاء چاہنا، شاء فعل ماضی، لفظ الجلالہ فاعل، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا. اب یہ لام جواب واقعہ آ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ لانزل ملائکۃ، انزل ینزل باب افعال نازل کرنا، ملائکۃ نصب مفعول. اب دیکھ رہے اب نکیرہ آ رہا ہے، کیوں کہ کچھ فرشتے نازل کر دیتا نا، سارے فرشتے تو نہیں چاہیے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو وہ کچھ فرشتے نازل کر دیتا.
پھر انہوں نے اچھا یہ ایک دوسری یہ ان کا دوسری بات ہو گئی. پہلی بات یہاں سے شروع ہوئی ما ھذا سے لے کر علیکم تک، یہ ان کا دوسری بات تھی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَۃً. اب یہ ان کی تیسری بات ہے ما سمعنا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. ما نفی، سمعنا فعل ماضی، نحن فاعل، سمع یسمع. اچھا جس چیز کے بارے میں سننا ہو وہ با حرف جر سے آتا ہے. ما سمعنا بِهَذَا، اگر میں کہوں ما سمعت بِکَ، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں نہیں سنا. اگر میں کہوں کہ ما سمعتک، اس کا مطلب ہوگا میں نے تمہیں نہیں سنا. اور اگر میں کہوں ما سمعت بک، یعنی میں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں سنا. ما سمعت بک شیئا، میں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں سنا. سو ما سمعنا بہذا، ہم نے اس چیز کے بارے میں نہیں سنا. باہر فجر ھذا کیا، یہ نبی کا آنا اور ارسال. یعنی عجیب لوگ تھے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ یرید ان یتفضل علیکم، اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ رسول ہونا اور نبی ہونا یہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ما سمعنا بہذا، کہ یعنی ہم نے نبیوں کے ارسال کے بارے میں نہیں سنا. تو پھر ان کو پتہ کیسے تھا کہ نبی اور رسول ہونے سے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. اچھا یہاں فی حرف جر، آبائنا یہ یعنی آباء و اجداد، اولین اولن یہ جمع مذکر سالم، صفت ہے آبائی کی مجرور، یعنی ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں یہ باتیں نہیں سنی. ما سمعنا، اس کے بارے میں نہیں سنا. ما سمعنا بہذا. یہاں علماء نے بڑا اچھا ایک پیارا سا نقطہ لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھائی جو آپ بات مجھے کر رہے ہیں میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات وقوع پذیر ہوئی ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر بات سے واقف ہو. ابھی جو باتیں پیچھے بتائی جائیں ہمیں دینی واقعات، اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنا، تو اس کا مطلب ہمارے علم کا نقص ہے نا، کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے سنا نہیں کبھی، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی ہم مجلسوں میں بیٹھے ہی نہیں. سو اب ان کی اگلی بات آ گئی کہ انہوں نے اگلی بات کیا کی. انہوں نے اور کہا ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ان نفی کا الا تاکید کے لیے یہ سیم مائے نفی کی طرح کام کرتا ہے. سو ہوا یہ بن گیا مبتدا، رجل خبر. اب بھی جنتن، یہ رجل کی صفت آ رہی ہے اور صفت کے اندر ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنتن مبتدا مؤخر ہے، بھی خبر مقدم ہے. اچھا یعنی نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ ایک مرد، رجل بھی جنتن، جنتن کا مطلب ہوتا ہے جن، ٹھیک ہے. لیکن یہاں اچھا جن کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کسی کو جن ہوئے ہیں، کسی کو جن سوار ہوں گے، کو بھی یہ بات ہے. خیر تو سمجھ سے میری باہر ہوتی ہیں. خیر کہہ دیتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا صحابہ پہ جن آ گئے ہوں، یا کسی امام پہ یا دینی آدمی پہ جن آئے ہوں. وہ جن بھی خاص اپنے پسندیدہ لوگوں پہ آتے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے بات. پھر اس کے اوپر خیر میں نے ایک دفعہ کافی پڑھا تھا تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ بیسیکلی یہ جنوں ونوں کے اثرات جو ہوتے ہیں یہ غلیظ لوگوں پہ ہوتے ہیں، جو ایک تو نجاست میں رہتے ہیں، ناپاکی کا شکار رہتے ہیں کثرت سے، اور ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. پھر آپ سنتے ہیں خواتین کیوں اس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو بعض علماء نے اس پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ خواتین پر کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ حفاظتی اقدامات نہیں کرتی. وہ کیا ہیں کہ وہ یعنی اب ان کو نماز تو منع کیا گیا، نماز یا روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن ذکر اذکار تو کر سکتی ہیں، وہ بھی نہیں کرتی ہیں. تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ اثرات پیدا کرتی ہیں اپنے. بہرحال ان کے معاملات تو ہیں. سو یہاں پر یہ ہے کہ ان ہوا الا رجل به جنتن، نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ ایک مرد جسے جنون نے چھو لیا ہے. به جنتن، جس کو اب میں کیا یعنی جو دیوانہ ہو گیا. یہاں پہ جنتن سے مطلب ہے دیوانہ پن آ جانا. سو کسی کا جن کا اثر بھی یہ کہتے ہیں نا یہ اس کو جن ہو گیا ہے، کہ مطلب یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. سو وہ یہ مطلب ہوتا ہے. سو یہاں سے یہی مراد ہے کہ رجل به جنتن، یعنی اسے جنون نے چھو لیا ہے، یعنی ان کو جنون ہو گیا ہے، دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں. ان کی نظر میں تو یہ دیوانوں والی باتیں تھیں. فتربصوا به حتى حين، یعنی تربص یہ تربص انتظار کرنا، تربصوا انتم فاعل امر کا صیغہ، تفاعل باب تفاعل ہے بیسیکلی تتربصون،
تو تا ڈراپ، تربسو را با صاد مادہ، تربسو بہی یعنی اس کے بارے میں تم انتظار کرو. اب یہ ہا واپس اس یعنی رجل کی طرف کے، تم ان کے بارے میں انتظار کرو. کب تک؟ حتی، اب یہاں حرف جر کے طور پر آ رہا ہے تو متعلق فعل ہو گیا تربسو، ہین ایک خاص وقت کے تک، یعنی حتی ہین ایک وقت تک انتظار کرو، نتیجہ سامنے آ جائے گا. آگے چلتے ہیں. اب نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب انصرنی بما کذبونی. قال فعل ماضی، ہوا فاعل نوح علیہ السلام، مقولہ ربی یا محذوف اور یا ہر ندا بھی محذوف. سو ربی یا محذوف، ربی نصب یہاں پر، اے میرے رب. امر کا صیغہ انصر نصر ینصر، رب انصرنی مفعول، اے اللہ میری مدد فرما. انت فاعل اس میں، کیوں مدد فرمانی ہے؟ با سببیہ ما مصدریہ، سبب اس کے کہ جو انہوں نے ان کے مجھے جھٹلانے کے سبب. کذبو کذب یکذبو ہم فاعل فعل ماضی کا صیغہ، باب تفعیل، نی مفعول، حالت نصب میں یا ڈراپ. سو بما کذبونی، مجھے جھٹلانے کے سبب تو میری مدد فرما. سورہ نوح کی ذرا سورہ نوح پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کس انداز میں دعا مانگی تھی انہوں نے. سبحان اللہ. وہاں انہوں نے دعا مانگتے ہوئے پہلے پوری بات بیان فرمائی کہ یا اللہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو دعوت دی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اپنے چہروں پر چادریں ڈال لیں، اپنے اوپر کپڑے لٹکا لیے کہ میری بات نہ سنیں، مجھے اگنور کر دیا. میں نے ان کو چھپی بھی دعوت دی، میں نے ان کو ظاہر بھی دعوت دی، میں نے ان کو ہر طرح سے بلایا. پھر میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں برکتیں دے گا. بڑے پیارے انداز میں دعا مانگی. پھر نوح علیہ السلام نے یعنی پھر علماء نے فرمایا کہ دعا مانگنے کا یہ انداز ہے، پہلے ہاتھ اٹھاؤ، پوری سٹوری بیان کرو کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، باتیں کرو اللہ کے ساتھ، پھر اپنا معاملہ بیان کرو. تو نوح علیہ السلام کا انداز دعا بہت پیارا ہے. سو فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اوحینا فعل ماضی، نحن فاعل، واو ہا یا مادہ باب افعال، وحی کرنا. سو ہم نے وحی کیا، ان کی طرف متعلق ہو گیا. یہ کیا وحی کیا؟ یہ وحی آ رہی ہے. سو ان یہ مفسرہ ہے. اچھا مفسرہ ان کب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یاد رہے کہ اوحینا یا پھر ارسلنا یا پھر کبھی کبھی قول کے بعد بھی کوئی بات ہوتی ہے. سو اس کے بعد اگر آپ کو ان ملے اور ان کے فوراً بعد آپ کو فعل امر ملے تو یہ ان مفسرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو صنع یصنع باب فتحہ سے یعنی بنانا، صنعت کاری جسے کہتے ہیں باب فتحہ سے. امر کا صیغہ انت فاعل. سو کیا وحی کی گئی؟ سو اصنع آپ بنائیے. کیا بنائیے؟ فلکا، کشتی، حالت نصب میں مفعول، کشتی بنائیے. فلک مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، واحد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہر طرح سے استعمال ہوتا ہے. ان اصنع الفلک، کشتی بنائیے. متعلق فعل آ رہا ہے، کیسے کہاں بنانی ہے؟ بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے، مرکب اضافی با حرف جر. ان اصنع الفلک بِأَعْيُنِنَا یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے، مطلب ہماری بصیرت کے سامنے آپ کشتی بنائیے. وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے ذریعے بنائیے. با حرف جر کا عطف ہوا، وحینا اور ہماری وحی کے ذریعے بنائیے. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، یہ بات یاد رہے. سبحان اللہ. کشتی کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا اور اس بات کو احسان بتا کر، نعمت بتا کر بار بار اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اپنے غور و فکر کے ذہن کو کھولیے. اللہ فرما رہے ہیں ان اصنع الفلک بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اس کا مطلب کہ یہ پہلی بار کشتی بن رہی تھی دنیا میں، اس سے پہلے کشتی نہیں بنی تھی اور کشتی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا. سو نوح علیہ السلام یعنی یہ لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ نجار تھے، بڑھائی کا کام آپ نے کیا. سو کشتی آپ کو جناب آپ کے سامنے. اب سبحان اللہ، کشتی کا ڈیزائنر کون ہو گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، کشتی کا ڈیزائن کرنے والے.
اس کا مطلب کشتی جب ڈیزائن ہوئی تو بیسک ڈیزائن جب بنایا گیا، جب کشتی بنائی گئی تو وہ ڈیزائن آج تک چل رہا ہے، صرف ماڈیفیکیشن ہوتی ہیں، بڑی بن گئی، چھوٹی بن گئی، موٹر لگ گئی، نہیں لگی، آلات لگ گئے، لیکن اصل اصول ایک ہی ہوگا، وہ جو اس کی بناوٹ ہے کہ وہ چلے گی کیسے، اس کے چلنے کے لیے کشتی کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ کشتی بنوائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے۔ یہ جو واحجینا بات آ رہی ہے نا کہ اس کشتی کے بنانے کا جو انداز ہے وہ اللہ نے بتایا، اللہ نے الہام کیا، اللہ نے وحی کی نوح علیہ السلام کو کہ ایسے کشتی بننی ہے۔ اچھا، پھر علماء نے یہاں مزید یہ تفصیل میں بھی لکھا ہے، بس بعض تفاسیر میں، کہ یہ بات یاد رہے کہ کشتی بن رہی تھی بہت بڑے مجمع کے لیے، کیونکہ جوڑے کٹھے کرنے تھے نا، سب کو بہت بڑا عذاب آنے والا تھا۔ اللہ کے تو علم میں تھا کہ کیسا عذاب ہے، نوح علیہ السلام کو تو نہیں معلوم تھا، نہ ہی ان کو قوم کو پتا تھا کہ عذاب کیسا ہے، اللہ کو تو پتا تھا، معلوم تھا نا کہ عذاب کیسا آنے والا ہے، کہ سب تباہ ہو جائے گا۔ کشتی بڑی پختہ بنوائی گئی کہ اس کے ڈوبنے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اذا جب، جاء أَمْرُنَا، جاء یجیء آنا، أمرنا ہمارا حکم، جب ہمارا حکم آ جائے گا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے گا، وَفَارَ التَّنُّورُ، فَارَ یفور، باب نون سے ابل پڑنا، تنور، یہ تندور جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا، اب تندور کی شیپ آپ کو معلوم ہے کیسی ہوتی ہے۔ اس کو یہاں پر علماء نے اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ جو زمین پر جو کنویں ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تندور نما ہی ہوتے ہیں، ان کا جو دہانہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس لیے تشبیہ دی گئی وفار التنور، کہ تنور ابل پڑے، بیسیکلی وہ کنویں ابل پڑے، تو پانی کنووں سے ایسے ابل پڑا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے گا، وفار التنور، اور کنویں ابل پڑیں گے، فَاسْلُكْ فِيهَا، سَلَكَ يَسْلُكُ، سَلَكَ يَسْلُكُ، باب نون سے، اس کا مطلب بیسیکلی چلنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ چلانے کی میننگ میں آ رہا ہے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کیونکہ اس کا مفعول بھی آ رہا ہے ساتھ۔ فَاسْلُكْ فِيهَا، آپ اس میں یہاں پہ سوار کروانا ہے، فَاسْلُكْ فِيهَا، آپ سوار کریں اس میں، انت فاعل اس کا ہو گیا، یہ ہا چلا گیا کدھر، فلک کی طرف، جیسا آپ کو بتایا کہ مذکر مؤنث دونوں طرح ہوتا ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ، اب کلن میں یہاں تنوین ہے، اس تنوین سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ، یعنی ہر ایک چیز میں سے آپ کیا ہے، سوار کیجئے، کیا، زوجین، یہ مفعول ہے، یہ مفعول منصوب ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زوجین، یعنی دو جوڑے، زوجانی، زوجین، اثنین اس کی صفت آ گئی، کیسے، یعنی دو جوڑے، زوجین اثنین، دو جوڑے۔ وَأَهْلَكَ، اب یہ مفعول دوسرا، اور کیا، اپنے گھر والوں کو سوار کیجئے، اس میں سے استثناء کیا گیا، اب مستثنیٰ منہ کون ہے، وہ ہے اہلک، یعنی اہلک میں سے کسی چیز کو استثناء کیا جا رہا ہے۔ الا من سبق علیہ القول منہم، یعنی سوائے اس کے کہ من اس میں موصول، سبق یس فعل ماضی، القول فاعل سبق، علیہ میں ہا، یہ من کی طرف، منہم میں ہم، اہلک کی طرف۔ من سبق علیہ القول منہم، جس پر ہماری ایسی بیسیکلی کیا، سبق یسبق، سبقت لے جانا، یعنی پہلے سے کچھ طے پا جانا۔ الا من سبق علیہ القول منہم، قولو یہ فاعل ہے سبق کا، قولو کا مطلب بات سے مراد وہ جو حکم پہلے ہے، جو ارادہ ہے، کہ جس پر اللہ کا جو حکم ہے، جو قول ہے، وہ سبقت اختیار کر چکا ہے گھر والوں میں سے، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ ولا تخاطبنی، لائے نہیں ہے، خاطب یخاطب، خا با مادہ، باب مفاعلہ، تخاطبنی یہ لائے نہیں ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، انت فاعل ہے، مجزوم فعل، نی مفعول، مجھ سے خطاب مت کرنا۔ اب فی حرف جر سے مراد یہاں بارے میں، الذین ظلموا صلہ موصول، جنہوں نے ظلم کیا، ہم اسم انا، مغرقن خبر، اسم المفعول کا صیغہ، باب افعال سے، اغرق یغرق مغرقن،
انہم مغرقون، وہ غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ غرق ہونے والے ہیں۔ آگے آئیے جی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اذا جب شرط بن رہا ہے، استویتا یہ آگے مضاف الیہ ہے، چونکہ اذا ظرف بن کر آتا ہے، شرط تو ہے یا ظرف بھی ہوتا ہے، سو باب استفعال ہے یہ، نو باب افتعال، سین واو یا مادہ ہے، استوا یستوی قرار پکڑنا، ٹھہر جانا، ذرا ریلیکس ہو جانا۔ انت تاکید کے لیے، اذا استویت انت واو معیہ کے لیے، ومن معک یہ بھی فاعل ہو گیا، یہاں پہ من حالت رفع میں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، جب آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی ہیں وہ ٹھہر جائیں، کہاں؟ علی الفلک کی کشتی پر، متعلق ہو گیا، تو جواب شرط آ رہا ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ قل انت فاعل امر کا صیغہ، مقولہ الحمدللہ مبتدا خبر، الذی صفت لفظ الجلالہ، اور یہ یہاں پر حالت جر میں ہوگا کیونکہ لفظ الجلالہ یہاں پر حالت جر میں ہے۔ فقل الحمدللہ، کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے بچایا، یہ صلہ آ رہا ہے، نون جیم یا مادہ باب تفعیل، نجا ینجی بچانا، نام مفعول، نجا کا فاعل ہوا جو الذی کی طرف، الذی نجانا من القوم الظالمین، مرکب توصیفی، ظالم قوم سے ہمیں جس نے بچایا۔ وقل، اب یہ عطف ہو رہا ہے، یہ دوسرا مقولہ کہ اور کیا کہنا ہے، قل، اور کہیے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سو یا محذوف، یا ندا بھی محذوف، یا متکلم بھی محذوف، اے میرے رب، انزلنی امر کا صیغہ، انت فاعل، انزل ینزل نازل کرنا، نہیں مفعول، اے اللہ مجھے نازل کیجئے، منزلن اسم المکان کا صیغہ، یعنی نازل ہونے والی جگہ، منزلن، رب انزلنی منزلن مفعول حالت نصب میں آ رہا ہے کہ مجھے نازل کیجئے نازل ہونے والی جگہ پر، کیسی جگہ پر؟ یہ اس کی صفت آ رہی ہے، مبارکن، جو بابرکت ہو، یا اللہ مجھے بابرکت جگہ پر نازل کیجئے گا، انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، منزل نازل کرنے والا، اتارنے والا، ٹھیک ہے، انت فاعل، خیر یہاں پہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور منزل مضاف الیہ ہے کہ تو سب سے بہتر نازل کرنے والا ہے۔ آگے آجی ان فی ذالک لآیات، ان حرف تاکید، آیات اسم ان، فی ذالک خبر، لام مزحلقہ، اس بات میں ان فی ذالک لآیات بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیات وان کننا لمبتلین۔ اچھا ان، اب یہ ان کون سا ہے؟ ان ہمارے پاس ان شرطیہ ہے، ان نفی ہے، یہ ان کون سا ہے؟ یہ ان سے ان ہوا ہے۔ اس کی نشانی لازمی طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ آگے لام مزحلقہ موجود ہوگا، اسے لام مفارقہ کہتے ہیں، فرق کرنے والا، یعنی ان بتانے والا کہ یہ انا ہے، کہیں اس کو آپ شرط نہ سمجھ لیں۔ سو ان کننا، کننا میں نحن اسم، مبتلینا خبر، مبتلینا اسم الفاعل کا صیغہ، آزمائش میں ڈالنے والے۔ سو ان کننا لمبتلینا، ہم ضرور بالضرور آزمائش میں ڈالنے والے ہیں، یعنی لوگوں کا امتحان لینے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر کیا ہوا؟ انشأنا نحن فاعل، انشأ ینشئ، نون شین حمزہ مادہ، انشأ ینشئ باب افعال یعنی پیدا کرنا، ثم انشأنا نحن فاعل، ہم نے پیدا کیا، من بعدهم ان کے بعد، کیا پیدا کیا؟ مفعول آ رہا ہے، قرنا آخرین، قرن کا مطلب یہاں پہ قوم مراد ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں، ایک صدی کہہ لیجئے، بستی کہہ لیجئے، کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے یہ۔ سو آخرونہ سے یہ حالت نصب میں، آخرینہ سے یعنی دوسری قوم ہم نے پھر پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ارسلنا فعل، نحن فاعل، ان میں، فیہم رسولا مفعول حالت نصب میں، ہم نے ان میں بھیجا، رسولا منہم، انہی میں سے رسول، یہ رسول کی صفت ہو گئی کہ وہ رسول کیسے تھے؟ انہی میں سے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے رسول بھیجا۔ اب یہ ہوئی ان مفسرہ، کیا کہہ کر بھیجا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سیم بات کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سیم آیت۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحیات الدنیا۔ سو قال الملأ، سیم پچھلی پیج پر جو آیات تھی وہ کہ بڑے سرداروں نے کہا،
من قومی ہی، یہ مالا کی صفت ہے کہ وہ کون تھے، ان کی قوم میں سے تھے. یہ دوسری صفت ہے الذین کفروا، الذین اسم موصول. اب پچھلی آیت میں الذین کفروا تھا صرف، یہاں پہ زیادہ ہیں، یعنی جو صلہ ہے وہ زیادہ ہے. وہ کتنے ہیں؟ کفروا 1، کذبوا 2، اطرفنا 3. 3 صلہ ہیں الذین کے. الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا. کیا جھٹلایا؟ باہر فجر سے لکھا الآخرت مرکب اضافی، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. واطرفنا تا را فا مادہ باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے آسائش کی چیزیں مہیا کرنا. اطرفنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول. ہم نے انہیں مہیا کی آسائشیں فی الحیات الدنیا، مرکب توصیفی، دنیاوی زندگی میں، فی حرف جر، یعنی دنیاوی زندگی کی تمام آسائشیں انہیں مہیا کی. تو اب یہ ان کا مقولہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا، یہ پورا مقولہ ہے، یہ اینڈ تک یہاں تک مقولہ ہے سارا. ما نفی کا حاضہ مبتدا الا تاکید کے لیے، بشر خبر، مثلکم صفت، تو یعنی سیم بات ہے وہ کہ نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ ایک بشر جو تمہاری طرح ہیں. اب یہ دوسری صفت یاکل مما تاکلون منہ، اکل یاکل کھانا، ہوا فاعل کہ جو کھاتے ہیں، من الفجر ما موصولہ، تاکلون انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ، جو جس میں سے تم کھاتے ہو، یعنی وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو. منہ میں ہو ضمیر واپس ما موصولہ کی طرف. وہ یشرب، شرب یشرب باب سین سے، پینا، ہوا فاعل جو پھر وہی بشر کی طرف چلا گیا. وہ یشرب اور وہ پیتے ہیں، من ما تشربون جو تم پیتے ہو، تشربون فعل مضارع، انتم فاعل. پھر انہوں نے کیا کہا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، لام موطأ قسم، ان شرطیہ، اطعتم فعل ماضی، انتم فاعل، تا عین واو مادہ ہے، تا عین واو، اطاع یطیع، اطعتم انتم فاعل باب فعال میں سے. اگر تم نے اطاعت کی بشرن، ایک انسان کی، ایک بشر کی، یہ اس کی صفت ہے کہ جو تمہاری طرح ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا، انکم اذن لخاسرون. ان حرف تاکید، کم اسم ان، لام مزاحلہ کا، خاسرون خبر. اذن یہاں پر کیا ہے، اذن میں یہ تنوین عوض ہے کہ یعنی اگر یہ کام ہو گیا تو پھر تم یقیناً بہت بڑے خسارے کا شکار ہوگے. آگے انہوں نے کیا کہا، یہ بھی ان کا مقولہ ہے، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. استفہام کوشچن کیا انہوں نے، یعد وعد یعد، یعد کا فاعل ہوا جو نبی کی طرف گیا، کم مفعول. کیا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں؟ کس بات کا وعدہ؟ یہ وہ وعدہ ہے. انکم اذا متم وکنتم ترابا، انتم اسم ان، آگے خبر آ رہی ہے، اذا یہاں پہ ظرف، اذا متم جب تم مر جاؤ گے، متم یہ باب سمیہ سے آ رہا ہے، میم واو تا مادہ، انتم فاعل جب تم مر جاؤ گے، وکنتم انتم اسم ہو گیا اور تم ہو جاؤ گے ترابن مٹی، و عظامن اور ہڈیاں، انکم مخرجون تم نکالے جاؤ گے، کم اسم انا، مخرجون اسم المفعول کا صیغہ باب افعال میں سے، نکالے جانے والا، مخرجن یعنی مخرجن نکالنے والا، مخرجن نکالا جانے والا، جس کو نکالا جائے. تو یہ خبر ہو گئی انا کی، یعنی تم نکالے جاؤ گے. یعنی کیا وہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے، تم مٹی ہو جاؤ گے، تم ہڈیاں ہو جاؤ گے اور تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، دوبارہ کھڑے کر دیے جاؤ گے. ہیہات ہیہات لما توعدون. پھر انہوں نے کیا کہا، ہیہات کا مطلب یہ اسم فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوری ہے، یعنی عجیب بات ہے، دوری ہے، دور ہے، یہ نہیں ہونے والا. تو یہ دوبارہ تاکید کے لیے آیا. لام زائدہ ہے، ما موصولہ ہے، توعدون انتم نائب الفاعل، واو عین دال مجہول کا فعل مجہول مضارع، یعنی ہیہات ہیہات لما توعدون، دوری ہے، دوری ہے یہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہونے والا. پھر انہوں نے ساتھ کیا کیا، یہ بھی ان کا مقولہ ہے، ان نفی کا ہی مبتدا الا تاکید، حیاتنا خبر. ان ہی الا حیاتنا، نہیں ہے یہ ہماری زندگی، الدنیا یہ صفت ہے کس کی، حیات کی، تو یہ حالت رفع میں ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی نہیں ہے، یعنی نہیں ہے یہ سوائے اس کی کہ ہماری دنیاوی زندگی، یعنی بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کہا، یہ بھی ان کا مقولہ ہے، نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. نموت ماتا یموت باب نون سے فعل مضارع، نحن فاعل ہم مریں گے، ونحیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین ہم مریں گے، ونحیا اور زندہ کیے جائیں گے، وما ہم مریں گے اور زندہ رہیں گے. نحیا حی یحیا، نحن فاعل، حی یحیا باب سامیہ سے،
یا مادہ. وما نحن بمبعوثین، ما نفی، نحن اسم ما، با زائدہ، مبعوثین مجرور، خبر ما. وما نحن بمبعوث، مبعوث اسم المفعول کا صیغہ، باعث مبعوث، باعث کھڑا کرنے والا، مبعوث جسے دوبارہ کھڑا کیا جائے. وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ کھڑا کیے نہیں جانے والے ہرگز بھی. ان نفی، ان ہوا، الا تاکید، رجل نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ ایک مرد، اس کی یہ صفت آ رہی ہے رجل کی. افترا، فارا یا مادہ، باب افتعال، جھوٹ گھڑنا، ہوا فعل ماضی، ہوا فاعل، کہ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، کذبا مفعول، اور علی اللہ متعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک مرد جو جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر. وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس کا یقین نہیں کرنے والے. ما نفی، نحن اسم ما، خبر ما، لہ متعلق، ہم اس کا یقین نہیں کرنے والے. آگے ہے اب ان نبی نے کیا کہا، قال رب انصرنی بما کذبون، سیم آیت ہے، اے میرے رب میری مدد فرما، یہ اس کے سبب جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. قال عن ما قلیل لیصبحن نادمین، قال فعل ماضی ہوا فاعل، اللہ نے جواب دیا عن ما، یہاں پر ما زائدہ ہے، کیوں؟ یہ قلیل مجرور ہو رہا ہے، یہ بتا رہا ہے. سو یہ مقولہ ہے، قال عن ما قلیل، یعنی تھوڑوں کے بارے میں، لیصبحن نادمین، لام جواب قسم، نون ثقیلہ تاکید، اصبح یصبح باب افعال، صاد با ہا مادہ. اس کا مطلب ہے ہو جانا، ہم اس کا فاعل، لیصبحن، ان قال ان اما قلیل، یعنی تھوڑوں کے بارے میں فرمایا، لیصبحن نادمین، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شرمندہ ہوں گے. نادمون یہ حالت نصب میں خبر، شرمندہ ہونے والا، نادم اسم الفاعل کا صیغہ، یہ یصبحن کی خبر ہے، یصبحن، اصبح یصبح افعال ناقصہ میں سے. آگے فرمایا اللہ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، اخذت فعل ماضی، اخذ یاخذ پکڑ لینا، صیحۃ فاعل، چیخ چنگھاڑ، پکڑ لیا ان کو مفعول، چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا، بالحق کی حق کے ساتھ. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، جعل یجعل، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول نمبر 1، غثان مفعول نمبر 2، ہم نے ان کو بنا دیا خش و خاشاک. جو سیلاب آتا ہے اور پیچھے جو پھر وہ چیزیں چھوڑتا ہے تو اسے خش و خاشاک کہتے ہیں. فجعلناہم غثاء فبعدا لقوم الظالمین، بعدا دوری ہے، بعد یبعد یہ مفعول مطلق ہے، بعدا دوری ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے مرکب توصیفی ہے، لام حرف جر نے اس کو مجرور کیا. پھر آگے فرمایا ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے دوبارہ پیدا کیا ان کے بعد. اب قرن کی بجائے قرون آیا ہے مفعول، یعنی اور بہت سی قومیں، آخرین یہ پھر اس کی صفت، قرون آخرین، بہت سی قومیں دوبارہ اور پیدا کی. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، ما نفی کا، سبق یسبق یعنی سبقت لے کر جانا، من امت، یہ من ایکچولی میں زائدہ ہے، اصل میں فاعل ہے، امت حالت رفع میں یہ فاعل ہے، من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا. ما تسبق، سبق یسبق، یہ فعل مضارع واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے چونکہ امہ مؤنث ہے. سو ما تسبق من امت، کوئی بھی امت آگے نہیں بڑھتی، کہاں؟ اجلہا مفعول، اپنے وقت سے، یعنی اپنے وقت سے پہلے وہ نہیں ختم ہو سکتی. وما یستأخرون، نہ ہی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. ہم اس کا فاعل، استأخرا یستأخر، حمزہ خار آمدہ، باب استفعال، ما نفی کا، ما یستأخرون، اور نہ ہی تاخیر کر سکتے، یعنی اگر کوئی پہلے مرنا چاہے وہ پہلے نہیں مر سکتا، اور اگر وہ چاہے مجھے 1 منٹ اور مل جائے تو اس کو بلکہ 1 سیکنڈ بھی اور نہیں مل سکتا. آگے اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، ثم پھر، ارسلنا فعل ماضی، نحن فاعل، رسول کی جمع رسول سو مفعول ہے، ارسلنا رسلنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. کس حال؟ یہ تترا فعلا کے وزن پر حال ہے، یعنی پے در پے بھیجا. کلما جاء امتا رسولها کذبوہ، کلما، اب کلما سے مراد ہوتا ہے جب بھی، وین ایور. کلما جاء امتا، اب یہ شرط کے طور پر آ رہا ہے غیر جازمہ. کلما جاء امتا رسولها، جاء کا فاعل، رسول آنا، امتا مفعول، یعنی کلما جاء امتا رسولها، جب بھی کسی بھی امت کے پاس اس کا رسول آتا، کذبوہ، وہ اس کو جھٹلا دیتے. جواب شرط، کذبوا فعل ماضی، ہم فاعل، ہو مفعول، یہ اس رسول کی طرف، یعنی وہ اس رسول کو جھٹلا دیتے. اور ہم کون ہیں؟ وہ یہ امت والے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا، اتبع یتبع، پیچھے چلانا، پیروی کروانا، باب افعال،
بعدہم مفعول، بعدن دوسرا مفعول، یعنی بعد کو بعد کے پیچھے چلایا، یعنی ان کی جھٹلانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، پھر دوسری قوم کو بھی ویسے ہی ہلاک کر دیا گیا، ان کو بھی اسی طرح کی سزا ملی۔ وجعلناہم احادیث، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول نمبر 1، احادیث مفعول نمبر 2، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، ایسی کہانیاں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہو کہ فلاں قوم ہلاک ہو گئی۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، سیم بعدن مفعول مطلق فعل معذوف کے لیے لام حرف جر، قوم موصوف، لا یؤمنون صفہ، دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ، ارسلنا فعل ماضی، نحن فاعل، موسیٰ حالت نصب میں مفعول، واخاہ اور ان کے بھائی مفعول حالت نصب میں، ہارون بدل اخا، یعنی ہم نے ان کو اور موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ بے آیاتنا و سلطان مبین، جس چیز کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے وہ بحرف جر سے آتا ہے، آیت ان کی جمع ہے، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، وہ سلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، سلطان مبین واضح کھلی، مبین اسم الفاعل کا صیغہ، کھلی دلیل روشن دلائل کے ساتھ بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ متعلق آ رہا ہے یہ ارسلنا کے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ ہوا کیا؟ فاستکبروا، استکبر یستکبروا، کاف بارا باب افتعال، تکبر کرنا، ہم فاعل، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ اونچی قوم تھی، ہم کانو کا اسم، قومن خبر، عالینا یہ صفت قومن کی، عالین کا مطلب ہوتا ہے بلند، یعنی خود کو بڑے سمجھتے تھے، وکانو قومن عالینا برتری حاصل کی ہوئی تھی انہوں نے۔ فقالوا انؤمن لبشر مثلنا وقومهما لنا عابدون، انہوں نے جواب کیا دیا تھا، ہم فاعل، یہ فرعون اور اس کی ملا نے جواب دیا تھا، اس کے سرداروں نے۔ مقولہ ہے استفہام کوسچن، نؤمن فعل مضارع، نحن فاعل، آمن یؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں کس پر؟ لبشرین لام حرف جر، دو بشر پر، مثنی کا صیغہ، لبشرین دو لوگوں پر، مثلنا جو ہماری طرح ہے، یہ صفت ہو گئی بشر کی، مثلنا جو ہماری طرح ہے، وقومہما واو حالیہ، قومہما اور ان کی قوم، لنا عابدون ہماری عبادت کرنے والی ہے، قومہما مبتدا، عابدون خبر، لنا متعلق، ان کی قوم ہماری، دونوں کی قوم ہماری عبادت کرنے والی ہے۔ فکذبوہما، کذبوہم فاعل، فرعون اور اس کے ملا، ہما موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، مفعول حالت نصب میں کہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین وہ تھے ہی ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی کانو کون؟ وہ فرعون اور اس کے ملا جو اس کے سردار تھے، ہم اس کا اسم اور من المہلکین شبہ جملہ خبر، مہلکن اسم المفعول کا صیغہ، ہلاک ہونے والا، ہالکن ہلاک کرنے والا، مہلکن ہلاک ہونے والا، وہ تھے ہی ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لام جواب قسم کا تاکید، آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، موسیٰ مفعول، کتابہ دوسرا مفعول، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کیوں دی؟ لعلہم یہتدون، ہم اسم اللہ، یہتدون ہا دال یا باب افتعال، ہدایت یافتہ ہونا، ہم فاعل تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، وجعلنا نحن فاعل ہم نے بنایا، ابن مریم مفعول نمبر 1 و امہ مفعول نمبر 2 آیتن مفعول نمبر 3، ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک نشانی، وآویناہما آوا یؤمی، یؤوی حمزہ واو یا باب افعال، ٹھکانہ دینا، ہما دونوں کو یعنی امہ اور مریم یعنی بیٹا اور ماں دونوں کو، وآویناہما اور ہم نے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا، کہاں دیا؟ الی ربوۃ، ربوۃ کہتے ہیں زمین کے اوپر جو تھوڑی بلند جگہ ہوتی ہے، یعنی زمین کی ایسی جگہ جو بلند ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایسے شہر پر چلے جائیں جو زمین کی نارمل سطح سے بلند ہو تو اسے ربوۃ کہتے ہیں، یعنی ایسا شہر جو تھوڑی بلندی پر واقع ہو۔ آویناہما الی ربوۃ، ایک بلند جگہ پر جو زمین سے تھوڑی اونچی تھی۔ اب یہ ربوہ کی صفت آ رہی ہے، ذات قرارن، قرارن سے مراد ایسی جگہ جہاں انسان پرسکون ٹھہر سکے، وہ زمین کیسی تھی؟ ذات قرارن، وہ ٹھہرنے کے قابل تھی، وہ معین، معین ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی بہہ رہا ہو اور اس پانی میں سے یعنی اس پانی کو حصول کرنا آسان ہو استعمال کے لیے۔ بعض جگہ آپ چلے جائیں مثال کے طور پہ سوات، اتنا تیز پانی آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو وہ معین نہیں ہے۔ معین ایسا ہوتا ہے جیسے ندی بہہ رہی ہو، آپ نے رکا پانی پی لیا، اس میں تھوڑا نہا بھی لیا، اس کے استعمال میں بھی لے آئے، پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، اسے کہتے ہیں معین۔
ماء معین سو الی ربوۃ ذات قرار ومعین، وہ زمین کیسی تھی؟ جہاں پانی بہتا تھا، جس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا، اور وہ رہنے کے قابل تھی، یعنی وہاں پر ٹھہرنا بھی آسان تھا، اس میں برکتیں تھیں۔ تو یہ جی آیات ہیں الحمدللہ آج کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کامنٹ سے ضرور مستفید کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔